السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا درس جو ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے 77 تک رہے گا، 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ثم پھر قست قلوبکم، قست کے معنی سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارہ پس وہ ہو گئے پتھروں جیسے، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ جو پھٹ پڑتے ہیں یا پھٹتی ہیں جن سے، منہ ان سے، الانہار نہریں دریا، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے وہ ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَمَا جو يَهْبِطُ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کی خشیت اس کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہرگز غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ کیا تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، یعنی تمہاری بات مان کر ایمان لے آئیں گے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور جب کہ ان میں سے فریق گروہ تھا، ان میں سے ایک ایسا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جو تو سنتے تھے اللہ کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ اور پھر اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما عقلوه اس کے بعد ما جو عقلوه اس کو سمجھ لینے کے، عقل سے اس کو سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے ہوتے بھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ملتے، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، قالوا کہتے، آمنا کہ ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا اور جب خلا الگ ہوتے، بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بتاتے ہو ان کو یعنی مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم بما جو فتح اللہ نے کھولا ہے یعنی علم دیا ہے اللہ نے، علیکم جس کا تم پر، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ تم سے اس سے بحث کریں، جھگڑا کریں، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، اولا یعلمون کیا پس وہ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
74 سے لے کر 77 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں پر دل سخت ہونے کا معنی کیا ہے؟ قسا یقسو کے معنی ہوتا ہے اس چیز کا سخت ہونا کہ جو کسی اور چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، یا اصل یہ ہے کہ وہ نرم ہو لیکن کسی دوسری چیز سے متاثر ہو کر جو ہے وہ سخت ہو جائے، یعنی ایسی چیز جس میں دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ کسی اور چیز سے متاثر ہو کر جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہو، اس کے لیے قسا یقسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ لکڑی خشک ہو کے سخت ہو جاتی ہے، روٹی خشک ہو کے سخت ہو جاتی ہے، اس کو قاسی کا نام دیتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ سابقہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کی گائے کا اور اس کو ذبح کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کو جو قتل کیا گیا تھا اس کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ اس کو لگا کر اس کو زندہ اللہ نے کیا، مقتول کو زندہ کیا اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ان کے مرنے والے شخص کے یعنی کہ دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ یہ ایسا واقعہ تھا، ایسی چیز تھی کہ جس سے واقعی لوگوں کو سبق اور عبرت حاصل ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی عظمتیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جس کا تقاضا انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہونا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے اللہ ماتا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اہل کتاب کی یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی دلوں کی یہی سختی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس طرح ان کا ہے، جس طرح کہ سورۃ الحدید میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان مسلمانوں کو ان کی طرح نہ ہو جانا چاہیے کہ جن کو پہلے سے کتاب دی گئی تھی، تو جب ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا نبوت نبی کے جانے کے بعد تو کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دلوں کی سختی کی اصل وجہ اللہ کے دین سے روگردانی ہے، اللہ کا ڈر خوف دل سے نکل جانا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دینا، بھلا دینا ہے، اور دنیا کی مستیوں میں پڑ جانا۔ آدمی جس قدر دنیا کی مستیوں میں پڑتا ہے اور دنیا کی ریل پیل زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے، اسی قدر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور دلوں کی نرمی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جس قدر انسان اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتا ہے دل کے اندر، آخرت کو یاد کرتا ہے اور اپنے حساب کتاب کی فکر میں رہتا ہے، مرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے، تو اسی قدر جو ہے اس کا دل جو ہے ان چیزوں سے نرم ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لینے کی کہ دل جو ہے جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر دل ٹیڑھا ہو کر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی دنیا آخرت کی بدبختی اس دل پر پھر چھا جاتی ہے، نہ کہ وہ صرف اللہ کے دین کے حوالے سے ہی روگردانی کرتا ہے، اسے غافل ہوتا ہے، بلکہ دل کی یہ سختی جو ہے حتیٰ کہ اس کو اپنا آپ بھی بھلا دیتی ہے، اس کا اپنا مقصد بھی اس کو بھلا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات کو جو ہے وہ اس میں بھی انسان کے اندر ظلم و زیادتی اور یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے کس انداز سے آدمی دین سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر وعظ و نصیحت کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہوئے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو ان کا جائزہ لینے کی، ان کو ٹٹولنے کا حکم دیا، اور ہمیشہ دل کا معاملہ اس کو دیکھنے کی، اس بات کی تنبیہ کی
آمات الا و ان فی الجسد مضغہ کہ خبردار جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور نرم دل ہی وہ دل ہیں کہ جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن یعنی کہ جن کو بخشش مغفرت ملنے والی ہے اور جو جنتوں کے وارث بننے والے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آتا ہے، صحیح دل لے کے آتا ہے۔ تو مایا کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ، اللہ دلوں کی سختی کی مثال دیتا ہے، فہی کالحجارہ، وہ پتھروں جیسے ہو گئے۔ اور پتھروں کی مثال کیوں دی؟ کیا سب سے سخت ترین چیز پتھر ہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا وغیرہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پتھروں کو بھی کاٹنے والی ہیں، اور جسے معلوم ہو کہ لوہا پتھر سے زیادہ سخت ہے، لیکن اگرچہ لوہے کی سختی پتھر سے زیادہ ہے لیکن وہ پگھلانے سے، نرم کرنے سے نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن پتھر کی مثال اس لیے دی کیونکہ پتھر میں نرم ہونے کا کوئی اس کا انداز نہیں ہوتا، اس کا موقع چانس نہیں ہوتا، یا تو یہ ٹوٹتا ہے یا اپنی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پتھروں کی مثال دی، فہی کالحجارہ، پس یہ پتھروں جیسے ہو گئے، یعنی جس میں نرم ہونے کا کوئی یعنی موقع نہ ہو یا نرم ہونے کا کوئی اس طرح کا چانس نہ ہو۔ لیکن کیا صرف پتھروں جیسے ہو گئے؟ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی شدید سخت۔ اب پتھروں سے شدید سخت کیسے ہیں؟ اس کے اللہ نے آگے 3 وجہ بیان کی ہیں، یا 3 اس کے اسباب بیان کیے ہیں کہ دل جو ہیں جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر پتھروں سے بھی زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پتھر جو ہیں وہ دلوں سے زیادہ نرم ہیں۔ تو مایا کہ پتھر کیوں نرم ہے دلوں سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے 3 دلیلیں اس کی بیان کی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے وہ پتھر ہیں، من الحجارہ پتھروں میں سے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، یعنی چشمے جو نکلتے ہیں وہ پتھروں سے نکلتے ہیں اور آگے چل کر وہی نہریں دریا بنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پتھر ہی وہ ہیں کہ جن سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، یا پہلی پتھروں کے نرم ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے ہے پتھروں میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس ان سے پانی نکلتا ہے، ان کے پھٹنے سے پانی نکلتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پتھر جو ہے وہ یعنی کہ اگر پانی نکلتا ہے جو نرم پانی ہے اس میں نرم ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لما جو کہ يَهْبِطُ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر خوف سے۔ اب اصل یہ پتھروں کی نرمی کا انداز ہے، کیونکہ پہلے 2 انداز تو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں سبھی کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں، نہریں پھوٹتی ہیں اور پانی نکلتا ہے پتھروں سے، اور ہم اس کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ بارشوں کا پانی ان پتھروں کے اندر جمع ہوتا ہے اور وہ نکل آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا نکلنا پتھر سے اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ پتھر جو ہے اس کے اندر بھی ایک نرمی کا پہلو ہے، لیکن اصل نرمی جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہونے کے لیے احساس چاہیے، یعنی ایسی چیز چاہیے کہ جس میں احساس ہو، احساس کا مادہ ہو، اور جس میں عقل ہو، سمجھ بوجھ ہو، شعور اور فہم ہو، تو تب جو ہے وہ اس کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا۔ جبکہ پتھروں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ بے جان چیزیں ہیں، بے حس چیزیں ہیں اور جامد ہیں، ان کے اندر نہ کوئی شعور اور فہم کا مادہ ہم سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی احساس اور اس طرح کی چیز کا ہونا ہمیں اس کا تصور ہے۔ تو حقیقت میں یہاں پر ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہماری عقل کے یعنی کہ مطابق ہے، یا ہم اپنی عقل سے دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ پتھر یا اس طرح کی چیزیں جو بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، ان کے اندر شعور اور فہم نہیں ہے،
اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز جو ہے وہ کیسے ڈرے گی، کیسے وہ اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا، اور کیسے جو ہے وہ چیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اس بات کا ایک سے زیادہ آیتوں میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کو ان کی تسبیح بیان کرنے کا انداز سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے تسبیح بیان کرتی ہے۔ دیوار ہے، پتھر ہے، کوئی خشک لکڑی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ان کا تسبیح کا بیان کرنا تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور پرندے بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، سبھی جانتے ہیں اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ، یعنی نہ کہ صرف یہ بے جان چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، جن کو بے حس قرار دیتے ہیں، نہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، بلکہ اللہ ماتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہیں۔ نماز پڑھنے کا جو بھی ان کا انداز ہے، اللہ نے جو بھی ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ اور سورۃ الحج میں تو اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ جو چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اور بے عقل سمجھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نہ کہ صرف تسبیح ہے بلکہ یہاں پر سجدے کا بیان ہے کہ اللہ کے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی، سبھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرما دیا کہ سبھی یہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں، تو ایک مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لائے۔ جب اللہ نے بیان فرما دیا کہ سبھی یہ چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، تو مومن مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز پر ایمان، اس کا یقین ہو کہ واقعی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن وہ انداز جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم و عقل میں کس قدر کمزور ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو اس کے آس پاس ہیں، جن کے درمیان رہتا بستا ہے، پتھر، پہاڑ، اس طرح کی چیزیں کہ جن کو بے حس قرار دے کر سمجھتا ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس کا مادہ، کوئی عقل و شعور نہیں ہے، اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، اللہ کو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہاں پر سجدے کا معنی ان کا ویسے جھکنا ایک مانوی طور پر، لیکن حقیقت میں ہم کہیں گے قرآن مجاز کے طور پر نہیں آیا، قرآن حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس لیے اصل یہی ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مجازی چیزیں نہیں ہیں، غیر حقیقی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس چیز کا یہاں پر جو خشیہ کا ذکر آیا ہے اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کے الفاظ دوسری آیتوں کے اندر بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر میں اللہ کا فرمان ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یقیناً ضرور تم دیکھتے اس پہاڑ کو پھٹ پڑتا ہوا اور جھکتا ہوا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے اس کی خشیت سے جو ہے وہ جھک رہا ہے، عاجز ہو رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کی کتنی ہی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے۔ اور بذات خود انسان کے وہ اعضاء کہ جن کو سمجھتا ہے آدمی کہ یہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن ان اعضاء کو بلوائے گا۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں جس طرح اللہ کا فرمان ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ جب انسان کی چمڑیاں بول بول کر بتائیں گی قیامت کے دن کہ اس نے کیا کیا ہے، تو آدمی کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو چمڑیاں بول کے کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ،
وَنُحِبُّهُ وَيُحِبُّنَا، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کا معنی کہ واقعی اس کے اندر کوئی احساس ہے، کوئی شعور ہے، تبھی تو آپ سے یعنی کہ مسلمانوں سے آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ ماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ جو حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کہتا تھا، نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ پتھر آپ کو سلام کہتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے شروع میں جب خطبہ شروع کیا تو کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر جو ہے آپ کھڑے ہوتے، پھر آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر چڑھ گئے اور کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبے کے دوران اس تنے سے رونے کی آواز سنتے ہیں، اور صحابہ بھی اس آواز کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ممبر سے اترتے ہیں اور کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ رونا بند کرتا ہے، تو کھجور کا تنا رو رہا ہے، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی حدیث کہ اور بھی اس طرح کی بہت سی احادیث جس میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جن کو ہم بے حس بے جان قرار دے کر سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی احساس کا مادہ نہیں ہے، اللہ نے اس میں بھی احساس رکھا ہے۔ اور جس زمین پر ہم رہتے بستے ہیں، قیامت کے دن یہی زمین انسان کے اپنے اوپر کیے ہوئے سارے اعمال کی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس آیت کے تفسیر میں کہ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ کہ زمین بتائے گی ہر انسان کے بارے میں کہ اس نے اس کے اوپر کیا کیا ہے، کس جگہ پر کس وقت میں اور کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ زمین، مٹی، پتھر اور ریت، جو ہر چیز یعنی بے جان جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہ انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے، اس کو سن رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں بتائے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور یہاں پر انسان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، پہلی تو اس بات کی کہ کس طرح سے انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات کے ساتھ پیش آنے کی، کہ جن کو بے حس یعنی کہ اس طرح سمجھتا ہے، ان کے اندر بھی احساس کا مادہ ہے، یہ بھی چیزیں سن رہی ہیں، ان کے اندر بھی انسان کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ان کو بھی بلا وجہ، بلا مقصد، بغیر کسی یعنی کہ خاص غرض مقصد کے ان کو توڑ پھوڑ کرنا بھی یہ کیا ہے؟ ایسا ظلم زیادتی ہے کہ جس کا قیامت کے دن اس سے سوال ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس بات کی دلیل کہ انسان اپنی عقل سے کتنا کمزور ہے کہ اپنی آس پاس کی جو اس کے ساتھ چیزیں ہیں ان کو بھی، ان کی حقیقتوں کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا، چہ جائے کہ وہ اور چیزوں کو جانے۔ اور تیسرا یہ بھی اس میں جو سب سے بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ اس بات کا کہ ایک مومن مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جب کوئی بات آ جائے تو اس پر اپنا سر جھکا دے، اس کو قبول کرے، اس کو تسلیم کرے۔ اس پر یعنی کہ طرح طرح کی حیل و حجتیں کرنا اور یہ کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی، اس کو میں کیسے مانوں، یہ کافروں کا، منافقوں کا کام ہوتا ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا معنی ہی سورہ بقرہ کے شروع کے آیتوں میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ یہ بھی وہ چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے ہے جو غیب میں سے ہے، کہ جس کو ہماری عقل نہیں پا سکتی، عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہیں، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر خوف ان کے اندر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان ہونے کے بعد ایک مسلمان کا یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعی ہی قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے حق اور سچ ہے اور حقیقت ہے، اس میں کوئی مجاز کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اگر سمجھ لیتا ہے اور اگر اس منہج کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے ہدایت کے اور بھی رستے کھلتے ہیں۔ اور جب اس کے برخلاف انسان اسی چیز کو مانتا ہے جو عقل میں آتی ہے، ہاں تو یہی اس کی گمراہی کا رستہ ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے قسم کے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، عقل سے دیکھتے ہیں، جو چیز عقل مانتی ہے اس کو قبول کر لیا اور جس کو نہ مانا اس کو رد کر دیا، تو یہ منافقت کی، کفر کی دلیل ہے۔ تو اس لیے انسان کا، مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کرے، اس کو مانے، عقل میں اس کو آتی ہو نہ آتی ہو، عقل میں اس کے سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، بغافل
با جو لگا ہے تاکید کے لیے، ہرگز غافل نہیں ہے، بالکل بے خبر نہیں ہے، کسی طور پر بھی کسی لحاظ سے بھی بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طرح واقف ہے، اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی تمہاری چیز جو ہے مخفی اور چھپی نہیں ہے، جس میں مزید انسان کو تنبیہ کر دی اپنے اعمال کو دیکھنے کی، ان کا جائزہ لینے کی، ان کا محاسبہ کرنے کی، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کا پوری طرح اس پر نظر رکھے ہے، اس پر پوری طرح اس کا علم رکھتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تم سے باخبر ہے، اس طرح کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسی چیزیں آتی ہیں، ان سبھی میں حقیقت میں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آفا حمزہ جو لگا ہے شروع میں سوال کے لیے، کیا، فاپس کے یعنی جملہ ملانے کے لیے، کیا پس تم تطمعون، طمع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کی امید رکھنا، کس چیز کا لالچ ہونا، امید رکھنا۔ افتطمعون، کیا پس تم امید رکھتے ہو، تمہیں اس بات کی طمع ہے، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لائیں گے۔ تمہارے لیے ایمان لانے کا معنی عربی میں دو لفظ آتے ہیں، یؤمنوا بی اور یؤمنوا بی اور یؤمنوا لی، کہیں با کے ساتھ آتا ہے اور کہیں لام کے ساتھ آتا ہے۔ یؤمنوا بی ہوتا ہے کس چیز پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یؤمنوا باللہ، یؤمنوا بالرسول، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان۔ لیکن کبھی لام کے ساتھ آتا ہے تو لام کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ایمان لانا، کسی کے لیے ایمان لانے کے معنی اس کی بات مان لینا، جو اس نے کہا ہے اس کی بات سن کر، اس کی بات مانتے ہوئے کوئی چیز قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں یؤمنوا لی۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اے مسلمانوں تم امید رکھتے ہو ان یہود و نصارہ سے، ان بنی اسرائیل سے، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری بات مان کر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ بیان کیوں کیا؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں جو مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، چونکہ اس سے پہلے یہ لوگ عرب کے لوگ جاہل تھے، کفر و شرک پر تھے، اور جب ان کو اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اب اسلام کی نعمت سے اسلام کی نعمت ملنے میں سب سے بڑی ان کے پاس جو چیز تھی، اس کا سبب جو بنی تھی، وہ کیا تھی کہ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے، ان سے اکثر بیشتر سنتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، کس طرح وہ نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی یہ صفات ہیں۔ تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو عرب کے یہ لوگ جو پہلے شرک و کفر پر تھے دیکھتے ہیں کہ یہی وہ صفتیں اور نشانیاں جو ہم یہودیوں سے سنتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری وہ صفتیں موجود ہیں۔ تو چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو فوری طور پر یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ان کو، یہودیوں کو، یعنی کہ ان عرب کے لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ یہودی سب سے پہلے ایمان لائیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ عرب کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جب سخت کر دیتا ہے، دلوں کو جب ٹیڑھا کر دیتا ہے، جو ہم سابقہ آیت میں پڑھ آئے ہیں، تو کیسے آدمی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی حق سے، ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ تو وہی یہودی کہ جنہوں نے عربوں کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور عرب کے لوگ جو ان کی باتیں سن کر ایمان لائے تھے، اب کیا ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ تو ایمان لے آئے، مدینہ کے لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن یہودی آپ کی بات بشارتیں دینے والے، آپ کے بارے بتانے والے، خود جو ہیں اس ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ تو اب یہ عرب کے لوگ یہودیوں کو جا کر کہتے بھی تم تو ہمیں بتاتے تھے کہ نبی وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو آخر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون، کیا اے مسلمانوں جو سادہ لوگ مسلمان تھے اور یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی قباحتوں کو، ان کی غلط حرکتوں کو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ بنی اسرائیل یہودی تمہاری بات مان کر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ حال یہ ہے
وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور جانتے ہوتے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے تنبیہ کرتے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی حقیقت کو، تاریخ کو نہیں جانتے جن سے تم ایمان کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ ان کا حال تو یہ ہے، وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا کہ جو کیا کرتے، اللہ کا کلام سنتے اور پھر اس کو بدل ڈالتے۔ اور یہ گروہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ایسا کام کرنے والے عام جاہل لوگ نہیں ہوتے، ایسا کام کرنے والے عام طور پر گمراہ کن قسم کے ملا پیر ہوتے ہیں، جو دینی پیشوا ہوتے ہیں، دینی رہنما ہوتے ہیں، لیکن حق کی طرف رہنمائی کرنے کے بجائے گمراہی کی طرف، باطل کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ تو اللہ نے ان کے گمراہ کن پیروں ملاؤں کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اصل مقصد اس امت کو تنبیہ کرنا ہے کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علم سے منسوب ہوتے ہیں اور علم کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا، یعنی علماء کا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے، اور اللہ کے کلام سے مراد یعنی اللہ کی کتابیں، تورات، انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبیوں پر آنے والی وحی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں، بلکہ سابقہ کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں کلام کرتا ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، اور اس کی کلام بندوں کے کلام سے نہیں ملتی۔ تو اور قرآن، تورات، انجیل، یہ سبھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ ان میں سے یہود و نصارہ میں سے بنی اسرائیل کا ایک گروہ اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی کیا کرتے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ اس کو جاننے، بوجھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اس کو پھر بدل ڈالتے۔ یحرفون تحریف سے، اور تحریف کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو اس کے اصل لفظ سے بدل دینا یا اس کے معنی کو بدل دینا۔ اور یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے کام یہ دونوں طرح سے رہے ہیں کہ تورات، انجیل کے الفاظ بھی بدلے اور بالکل ان کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پائے جانے والی تورات، انجیل یا بائبلیں جو ہیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں، آج یہ بگڑی ہوئی کتابیں ہیں، تبدیل کی ہوئی ہیں، اور ان کو آسمانی کتابیں کہنا غلط ہے، کیونکہ جو شرک اور کفر گمراہیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، ناممکن ہے کہ ایسی چیزیں آسمان سے نازل ہوں۔ تو یہ ساری ان یہود و نصارہ کی خباثتوں سے انہوں نے جو اس کے اندر بگاڑ پیدا کیے، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر کے، اللہ فرماتا ہے ثم یحرفونہ، پھر اس کو بگاڑتے ہیں، بدلتے ہیں۔ تو ان کی تحریف ان کے الفاظ کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی، کہ نہ کہ صرف الفاظ کو بدلا، بلکہ جہاں پر لفظ نہیں بدلا اس کا معنی بدل دیا، معنی اصل جو حقیقت تھا، اصل حقیقت سے ہٹ کر اس کو اور معنی دے دیا۔ اور اصل تحریف یہی ہوتی ہے کہ اصل لفظ کا جو معنی ہے اور لفظ کی اصل جو حقیقت ہے اس کو ہٹا کر اس کو دوسرا معنی دے دینا، اس کو دوسری شکل دے دینا۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جو اس امت کے بھی گمراہ کن پیر ملا کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جانتے سمجھتے ہیں کہ وہ حدیثیں کیا ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، لیکن اپنے گمراہ کن عقیدوں، اپنے گمراہ کن جو ان کے فلسفے ہیں، ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے جو دین گھڑے ہوئے جو بدعات ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیتوں کو موڑنا اور توڑنا، اگرچہ اللہ کے فضل توفیق سے اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن کے الفاظ کے بدلنے کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے معنی کو بگاڑ کر، اس کے آیتوں کے اندر ہیر پھیر کر کے، الفاظ کو آگے پیچھے کر کے جو ہے، اس انداز سے لوگوں کو اپنے گمراہ کن عقیدوں پر ان کو دلیل بناتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو ان کا انداز ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرقہ اور جماعت، چاہے وہ گمراہی کی کتنی انتہا کو بھی کیوں نہ ہو، نہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہر قسم کے گمراہوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں، اور دلیلیں بھی بعض اوقات قرآن و حدیث سے ہوتی ہیں، لیکن کیا ممکن ہے کہ قرآن و حدیث کسی باطل چیز پر دلیل بن سکے؟ ناممکن ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی باطل چیز پر دلیل ہو سکے یا دلیل بن سکے، لیکن یہ گمراہ کن ملاؤں کا ان کی فنکاری ہے اور ان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو بگاڑ کر، ان کے معنی کو تبدیل کر کے، حدیثوں کو ہیر پھیر کر کے جو ہے
وہ اپنے مقصد کے مطابق اپنے گمراہ کن عقیدوں، اپنی بدعات کو رائج کرنے کے لیے اس طرح سے بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو اور سننے والے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کی، قرآن و سنت کو اچھی طرح سے جاننے کی، تاکہ ان گمراہیوں سے بچ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے ہی گمراہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فتن قاقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے، ایسی گمراہیاں پیدا ہوں گی کہ جس طرح کے رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کہ آدمی اگر صبح مسلمان تھا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اگر شام کو مسلمان ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، یعنی اس قدر گمراہیوں، اس قدر فتنے ہوں گے۔ تو اس لیے ان حالات میں انسان کو اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہ کے قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کی، سنت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش ہو، کہ تاکہ ان گمراہ کن ملاؤں کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکے۔ چہ جائے کہ ویسے ہی قرآن سے ناواقف ہو، یعنی ہمارے لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ کن قسم کا ملا پیر ان کو کوئی بھی عربی کا کوئی لفظ سنا دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، اور اپنی بدعت پر کہیں سے بھی قرآن کا لفظ پڑھ کر سنا دے تو سمجھتے ہیں کہ اس بدعت کی یہ دلیل یہ ہے، حالانکہ اس کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کام جو ہر زمانے کے گمراہوں کا چلا آیا ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے امید رکھے تھے کہ یہ مسلمان ہوں گے اور سب سے پہلے مسلمان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کہ تم کیسے ان سے امید رکھتے ہو جبکہ ان کا حال تو یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے اور سننے کے بعد بھی ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو بدل ڈالتے، اس کو تبدیل کر دیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوتے کہ واقعی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو باطل کا کام، کو غلط کام کرتا ہے اپنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، اس کو سمجھ غلط آئی اور صحیح طریقے سے سمجھ نہ پایا تو وہاں پر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ بات صرف یہود و نصارہ کے ملاؤں پیروں کی نہیں، آج کے ملا پیر بھی جو پیٹ پرستی کرتے ہوئے طرح طرح کی بدعات گھڑے ہوئے ہیں، وہ دوپہر کے سورج سے بہتر جانتے ہیں، اس سے زیادہ واضح کھلے طور پر جانتے ہیں کہ ان کی یہ بدعات گمراہی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دنیا پرستی کے لیے ان کے یہ کام چلتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان میں سے کوئی اعتراف بھی کر دیتا ہے کہ آخر پیٹ تو لگا ہے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ ان گمراہ کن ملاؤں کو کسی طرح کے کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، کوئی ایسا غلط فہمی نہیں ہوتی کہ ہم واقعی جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، بلکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، گمراہی ہے، لیکن اس کو جانتے بوجھتے خود بھی اس پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کے چند دن کا مزہ اڑانے کے لیے، اپنے حلوہ کھیروں کے لیے اور اپنے صرف دنیا کے فائدوں کے لیے۔ تو اللہ نے انہی کا ذکر کرتے، انہی کی مثال دیتے سابقہ تاریخ میں کہ تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ قرآن و سنت پر چلیں گے، ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو اپنائیں گے، کہ جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے پھر اس کو بگاڑتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سادہ اور مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام کہ جس کو سن کر تم لوگ کام جاتے ہو، لرز جاتے ہو، تم ایسے لوگوں سے، ایسے بدبختوں سے کیسے تم ہدایت کی امید رکھتے ہو کہ جو اللہ کے اس کلام کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ اور بات صرف ان یہود و نصارہ کی نہیں بلکہ ہمارے اس امت کے علماء، گمراہ کن ملاؤں کی بھی یہی حال ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ کوئی آیت سن کر، کوئی حدیث سن کر اس کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، لیکن آپ شاہد و نادر ہی دیکھو گے کہ ایسے گمراہ کن ملا جو ہیں وہ کبھی ہدایت کی طرف آئے ہوں۔ کس لیے کہ اللہ نے جس انداز سے ان کے دلوں کو اندھا کیا ہوتا ہے، وہ دلوں پر مہر لگائی ہوتی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر مزید ان کی قباحتوں کو بیان کرتے فرمایا کہ جب وہ لقوا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ یہ یہودی، عیسائی یا بنی اسرائیل کو لوگ ملتے تو ان کو اپنے ایمان کا، یعنی ایمان باور کرواتے اور کہتے کہ ہم بھی تمہارے جیسے مومن مسلمان ہیں۔
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس الگ ہوتے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے کیا تم ان کو بتاتے ہو، مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے فتح اللہ علیکم، اللہ نے تم پر فتح کی ہیں، کھولی ہیں۔ فتح کا لفظ جو ہے علم کے بعد جب میدان میں آتا ہے، کسی بات کے میدان میں آتا ہے، تو اس کا معنی علم حاصل ہونا، کہ اللہ نے وہ علم جو تم پر کھولا ہے، وہ علم جو تم کو دیا ہے، کیا تم یہ باتیں جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا، اور جو منافقوں کا گروہ ہے۔ اور منافقوں کا گروہ کون تھا؟ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور اپنی اسلام کا دعویٰ کرتے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، اور اپنے سورۃ آل عمران میں آگے چل کر ذکر آئے گا اس بات کا کہ جب شام کا ٹائم ہوتا، کچھ وقت گزرتا، تو اسلام سے کفر کر کے مرتد ہو جاتے، کہتے کہ ہم اس دین کو چھوڑتے ہیں، یہ دین ہم کو اچھا نہیں لگا۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے اس کام سے جو یعنی کہ ناسمجھ قسم کے یا کمزور ایمان قسم کے مسلمان ہیں، تاکہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ تو ان کا یہ انداز ہوتا مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، اور کبھی وہ جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو اپنی جو تورات میں یا اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں بھی وہ بتا دیتے مسلمانوں کے، واقعہ ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی باتیں آ کے مسلمانوں کو بتاتے۔ تو ان کے جو بڑے سردار ہیں، ان کے جو گرو ہیں، جب ان کے ساتھ ان کو جا کے ملتے تو ان کو گرو کو کہتے قالوا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ جو اللہ نے تم کو دی ہیں، تم کو اس کا علم دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ مسلمان قیامت کے دن جو ہے تمہارے رب کے پاس ان باتوں کو لے کر تم سے بحث کریں اور جھگڑا کریں۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کو تم جا کر بتاتے ہو کہ واقعی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ سچا دین ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو قیامت کے دن یہ مسلمان اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر حجتیں قائم کریں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو ہمیں آپ کے سچا ہونے کا بتاتے تھے، اللہ کے قرآن کے تیری کتاب کا سچا ہونے کا بتاتے تھے۔ تو ان کے گرو اپنے جو ماتحت لوگ تھے ان کو کہتے کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ مسلمانوں کو جا کے اس طرح کی باتیں بتاتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے اور اللہ نے تم کو یہ کچھ بتایا ہے، تو ایسی باتیں ان کو جا کر کیوں بتاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا آپس تم عقل نہیں کرتے کہ ان کو ایسی باتیں جا کر کہتے بتاتے ہو کہ تاکہ تم پر حجت قائم ہو؟ اللہ ماتا ہے جواب دیتا ہوا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپائے پھرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ یہ نہیں کہ اگر یہ باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو ان کی باتیں کھلیں گی اور ظاہر ہوں گی اور قیامت کے دن پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم باتیں لوگوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، مسلمانوں کو اپنے جو دین کی باتیں ان کو جا کر دو یا نہ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خفیہ ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہاری کوئی چیز چھپانے سے چھپ نہیں جائے گی، اور کس چیز کے بتانے سے یہ نہیں کہ اسی سے حجت قائم ہوگی، اس کے بغیر حجت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چیز چھپائے پھرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو اس ذات سے کہ جو ہر چیز کو کرنا تو بعد میں ہوتا ہے اور اس کو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، ابھی انسان کو پیدا بھی نہیں کیا ہوتا اللہ نے، اور پہلے سے اللہ نے اس کی ہر چیز لکھ دی ہے کہ یہ انسان کیا پیدا ہو کے کیا کرے گا۔ کیا تم اس اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ کیا تم اس اللہ سے باتوں کو چھپانا چاہتے ہو؟ اور یہ بات اگر یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے تو اس امت کے گمراہ کن ملاؤں پیروں کو بھی ان کو بھی یہی خطاب ہے کہ جن گمراہیوں کو اپنے دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے، اور جن بے رویوں کو، بدعات کو، ان چیزوں کو جو ہے سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی دل میں چھپائے پھرتے ہیں اور لوگوں کو حق کے نام سے ظاہر کرتے ہیں اور حق بنا کر پیش کرتے ہیں، ہاں ان کا یہ چھپانا دلوں کے اندر اور لوگوں کو کچھ اور بتانا، ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں ان کی مخفی نہیں ہیں، اللہ سے ان کی یہ چیزیں چھپی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک اس طرح کی قباحتوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان آیتوں میں اس بات کی تنبیہ ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو کس قدر خالص مخلص ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کو کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں آج کی آیتیں۔
ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ، اور پتھروں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وان منہا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، لما یشقق، جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، پس ان سے پانی نکلتا ہے، وان منہا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، لما یہبط من خشیۃ اللہ، کہ جو اللہ کی خشیت اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ تمہاری بات مان کر ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم، اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوتے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے، قالوا آمنا، تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ الگ ہوتے، اکیلے ہوتے ایک دوسرے کے پاس، قالوا، کہتے، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، ایسی باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی، جس کا علم تم کو دیا ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، بحث کریں ان باتوں سے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ باتیں چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔